السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہمارا سوال اور جواب کا سیشن ہے۔ تو سوالات اس ہفتے کے جو بھی ہیں آپ لوگوں نے کیے ہیں وہ ہماری اسکرین پر ہے، تو سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اسامہ صاحب پوچھتے ہیں اعظم گڑھ سے کہ میرا سوال یہ ہے کہ خرید فروخت میں کتنا منافع رکھ سکتے ہیں؟ بھائی، خرید و فروخت کے معاملے میں شریعت نے کوئی جو ہے نفع متعین نہیں کیا ہے کہ آپ اتنا لیں، اس سے زیادہ نہ لیں یا اس سے کم نہ لیں، بلکہ حسب استطاعت جتنا آپ کا کسٹمر دے سکتا ہے وہ لے سکتے ہیں، زیادہ بھی لے سکتے ہیں، کم بھی لے سکتے ہیں۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ جو عام ریٹ ہو کسی چیز کا اس سے زیادہ نہ کیا جائے، یہ خلاف ادب ہے اور اخلاقیات کے باؤنڈری سے یہ باہر ہے کہ جو رقم عام طور پر کسی چیز کی طے ہو پہلے سے، پھر اس سے بڑھا کر کے لیا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ باقی کچھ ایسی چیزیں ہوں جن کی جو ریٹ فکس نہیں ہوتے ہیں تو اس پر آپ منافع لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسٹمر کو اگر آپ رخصت دیں گے اور اسی طریقے سے اگر اس کو آپ سہولت دیں گے تو اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ باقی کچھ یہ متعین نہیں ہے کہ اتنے پرسنٹ نفع لے سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں لے سکتے، ایسا نہیں ہے، آپ جتنا چاہے نفع لے سکتے ہیں، لیکن کم از کم مارکیٹ ویلیو اس چیز کے دیکھی جائے کہ مارکیٹ میں اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے، اس اعتبار سے بیچا جائے۔ جی، سوال پوچھتے ہیں کہ لڑکی وارسٹ ڈیورسڈ وڈوڈ لڑکی کیا اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے یا ان کے ولی کی اجازت ضروری ہے؟ دیکھیں، لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اس میں دو باتیں ہیں۔ لڑکی نابالغہ ہے یا لڑکی بالغہ ہے؟ تو اگر نابالغہ ہے لڑکی تو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، حدیث میں بھی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح باطل ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہے تو وہ اپنا نکاح اگر بغیر ولی کے کر لیتی ہے تو اس کا نکاح ہو جائے گا، لیکن شرعاً اور اخلاقاً ایسا پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں کراہت ضرور آئے گی، کیونکہ ماں باپ جو ہوتے ہیں زندگی بھر وہ پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، لیکن اس کی اجازت کے بغیر پھر کوئی نکاح کر لے گا تو کیسے صحیح ہوگا؟ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کیا کیا چل رہا ہے، لڑکیاں یا لڑکے جو بھی ہوں، لڑکیاں عام طور پر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے ایک نئے بندے کے ساتھ میں بھاگ رہی ہیں۔ کیسے بھاگ رہی ہیں کہ بس وہ ان کو سمجھاتا ہے، دو چار میٹھی میٹھی باتیں بولتا ہے، تو ان دو چار میٹھی باتوں کی وجہ سے، مہینے کے ریچارج کی وجہ سے وہ اپنے ان ماں باپ کی خدمتوں کو بھول جاتی ہیں جو بچپن سے ان کے پیچھے کرتی ہوئی آئی ہیں یا کرتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ بچپن میں کتنی مشقتیں ماں باپ برداشت کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ اکٹھا کر کے وہ کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو ایک لڑکی ایک لڑکے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے ماں باپ کی عزت کو تار تار کر کے وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ انتہائی بے غیرتی والا عمل ہے اور انتہائی گھٹیا عمل ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ لڑکی یا لڑکے کی عمر اتنی ہو چکی ہے کہ اس کے اندر خواہشات کا قابو کرنا پاسبل نہیں ہے، خواہشات نفسانیہ اس کی پریشان کرتی ہیں اس کو، اور نکاح کی اشد ضرورت ہے، لیکن ماں باپ نہیں کروا رہے تو اس میں اختیار رہے گا کہ وہ نکاح کر لے، بلکہ بعض اوقات تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ نکاح کرے۔ دیکھیں، خیر کے کاموں میں تو ماں باپ کی اطاعت ہے، لیکن شر کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی عمر ہو رہی ہے، 15 سال پر آپ بالغ ہوئے ہیں، 30 سال آپ کی عمر ہو چکی ہے، 15 سال تو آپ کا یوں ہی گزر گیا، پتہ نہیں کیسے گزرا، اللہ ہی جانے۔ تو ان 15 سالوں میں آپ کے بچے بھی ہو چکے ہوتے اگر وہ صحیح وقت پہ نکاح ہوا ہوتا، لیکن آپ کی عمر ڈبل ہو چکی ہے بلوغت کے بعد سے، اور آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، لیکن گھر والے کیئر نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کا نکاح ہونا چاہیے، اور آپ یعنی پریشان ہیں۔ آپ اسی طریقے سے آپ کی خواہشات کنٹرول نہیں ہو رہی، زنا کا اندیشہ ہے کہ زنا ہو جائے گا یا مشتزنی ہو جائے گی، تو ایسے میں نکاح کر لینا چاہیے۔ جہاں تک رہا لڑکیوں کا مسئلہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ لڑکی اوورسٹ اگر ہے، اس کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اس کا نکاح کروائیں۔ دیکھیں، آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، خواہ وہ لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں۔ لڑکی والوں کی بہت ساری ڈیمانڈز ہوتی ہے، لڑکی والوں کو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکا ہینڈسم ہو، خوبصورت ہو،
لڑکا بزنس مین ہو, بہت زیادہ پیسے اس کے پاس ہوں. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, بزنس تو ہو, چھوٹا موٹا ہو نہیں, بڑا بزنس ہو, امبانی کے ٹکر کا کم سے کم ہو, تب ہم اپنی لڑکی اس کو دیں گے. بھائی لڑکا اگر حلال کما رہا ہے, عزت کی کما رہا ہے, روٹی کھلانے پر قادر ہے اللہ کے کرم سے, تو اس میں کیا حرج کی بات ہے. لیکن بینک بیلنس بھی ہو, زمینیں بھی ہوں, گھر میں گاڑی گھوڑا بھی ہو, لگژری گھر بھی ہو, تو یہ ساری خواہشات جب آپ ظاہر کریں گی یا کریں گے اور یہ اتنی شرائط آپ رکھیں گے, تو یار لڑکی آپ کی تو زندگی بھر گھر میں ہی بیٹھی رہے گی. ایک عالم کا مقولہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو لڑکا مجھے ملے وہ بالکل بے عیب ہو, تو آپ انشاءاللہ زندگی بھر کماری رہیں گی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بیوی مجھے ملے اس میں کوئی عیب نہ ہو, پرفیکٹ ہو, تو انشاءاللہ آپ زندگی بھر کمارے رہیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کا نکاح ان کی بلوغت کے بعد طے کریں, ورنہ گنہگار ہوں گے, ماں باپ بھی ہوں گے اور لڑکے بھی بالغ ہونے کے بعد بھی گنہگار ہوں گے. چونکہ گناہ عام ہے آج کل, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کا جو رواج ہے کہ کس طرح ہر گھر میں یہ داخل ہو چکا ہے. جس کے پاس یعنی جو ریلیشن شپ میں نہیں ہوتا کسی سے, حرام ریلیشن شپ میں, اس پر لوگ تعجب کرتے ہیں, ہنستے ہیں کہ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے, لڑکیوں سے کہتے ہیں, تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے, لڑکوں سے کہتے ہیں. تو یہ بے غیرتی کی بات ہے نا, کہ جب حلال نہیں ملے گا تو بندہ حرام کی طرف جائے گا. بھائی یہ تو بالکل یعنی طے شدہ بات ہے کہ جب گھر میں کھانا نہیں ملتا لوگ باہر جا کر کے کھاتے ہیں, جب حلال کا نہیں ملتا لوگ چوری کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں. بھائی وہ پیسے کے لیے کرتے ہیں, کھانے کے لیے تو کرتے ہیں نا, ان کا پیٹ بھرنا مقصد ہے. تو اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح اپنی اولاد کا بالغ ہونے کے بعد میں کریں. بہرحال اگر لڑکی کی ایج زیادہ ہو رہی ہے اور نکاح کی شدید ضرورت ہے, اگر وہ نکاح کر لیتی ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگی, لیکن ماں باپ کی مرضی سے کرنی چاہیے, بغیر مرضی کے نہیں کرنی چاہیے. لیکن پھر بھی اگر کر لیتی ہے تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا. دوسری بات کیا لکھی ہے آپ نے, وڈوڈ یعنی بیوہ خاتون. تو بیوہ خاتون کا بھی یہی مسئلہ ہے. بیوہ طلاق یافتہ کے بارے میں تو اور شریعت نے گنجائش دی ہے, قرآن حکیم نے منع کیا ہے کہ ماں باپ اس کو روک نہیں سکتے اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے. تو اسی طریقے سے وہ بھی نکاح کر سکتی ہے جوڑ کا خاوند اگر ملتا ہے تو. لیکن یہ ہے کہ گھر والوں کے اوپر نکاح کی ذمہ داری ڈالنی چاہیے, یہ زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ہر لوگ ایسے ہی اپنے فیصلے خود کرتے رہیں گے تو ماں باپ کا پھر کیا رول رہ جائے گا آپ کی لائف میں. ہاں ماں باپ نہ کروا رہے ہوں اور آپ کی خواہشات نفسانیہ جو ہے قابو میں نہیں ہے, پھر اس وقت میں تو آپ تو کرنا ہی چاہیے. بھائی کیوں نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے, گناہ کریں گے, زنا کریں گے یا کریں گے. لڑکیاں آج کل اللہ معاف فرمائے طلاق یافتہ خواتین جو ہوتی ہیں, رشتے نہیں آتے ان کے, کیا کرتی ہیں باہر جا کر کے, کوئی زنا کا معاملہ ہے, کہیں ریلیشن شپ کیسے کیسے ہو رہی ہیں, بس اللہ حفاظت کرے. تو بہرحال ان چیزوں سے تو بچنا ہی چاہیے, اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے پھر وہ نکاح کرنا ان کا ضروری ہو جاتا ہے. ڈیورس طلاق یافتہ کے بارے میں بھی یہی میں نے بتا دیا کہ قرآن نے منع کیا ہے کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو انہیں نکاح سے مت روکو. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یعنی نکاح یہاں نہیں وہاں کرنا ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. نکاح نہیں ہو رہا تو پھر وہ نکاح کر سکتی ہے اپنی مرضی سے, ولی کی اجازت کے بغیر بھی کر سکتی ہے. دیکھیں اچھا اس پر میں تھوڑی اور گفتگو کرتا ہوں. دیکھیں شریعت کا ایک اصول ہے, ہر عاقل بالغ, ہر عاقلہ بالغہ وہ مختار ہے اپنے عمل کا. یہ ایک بنیادی اصول شریعت کا, باقی بغیر ولی کے نکاح ہوتا نہیں ہوتا یہ الگ بحث ہے. لیکن جو ایک بنیادی اصول ہے انسان کی زندگی سے متعلق وہ یہ ہے کہ ہر عاقلہ بالغہ مختار ہے اپنی لائف کے بارے میں, اور ہر عاقل بالغ سے اس کے معاملات کا حساب ہوگا قیامت کے دن. سمجھ میں آئی بات. اگر مثال کے طور پر اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو اگر آپ کو میدان محشر میں کھڑا کیا گیا, پوچھا گیا کہ نماز تم کیوں نہیں پڑھتے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ابا نے جو ہے نماز پڑھنے کا حکم ہم کو نہیں دیا. بھائی شریعت نے حکم آپ کو دیا ہے نا, آپ بالغ ہیں تو آپ شریعت پر عمل کرنے پر مکلف ہیں, وہاں آپ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح اگر آپ سے یعنی آپ نے نکاح نہیں کیا, عمر زیادہ ہوتی گئی, زنا ہوتا رہا یا حرام کام ہوتے رہی, مشتزنی ہوتی رہی, تو قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ابا اجازت نہیں دے سکتے. اس لیے کہ اگر آپ یعنی بیوی کو 2 روٹی کھلانے پر قادر ہیں, اس کے رہائش کی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ میں اس کو لے کر کے کہیں رہ لوں گا اور 2 روٹی اس کو کھلا لوں گا صبح شام, تو آپ پر نکاح ضروری ہے کہ آپ نکاح کریں. اگر ماں باپ نہیں کرواتے ہیں تو کرواتے ہیں تو اس میں خیر ہے, ماں باپ کی مرضی کے بغیر نکاح میں شاید خیر ہونا ہو اللہ جانے, لیکن ماں باپ کی مرضی سے جو ہوگا اس میں انشاءاللہ خیر ہوگی. ظلم و ستم ہو رہے ہیں بیوہ خواتین پر, طلاق یافتہ خواتین پر, تو ان کو تو نکاح کر لینا چاہیے. ماں باپ کی کوئی اجازت ہی نہیں اللہ کی طرف سے کہ وہ اس کو روکے, کہیں اگر اس کے جوڑ کا خاوند مل رہا ہے تو. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے, اچھا حدیث میں جو ہے کہ لا نکاح الا بولی, کہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا, تو وہ نابالغہ کے بارے میں اس پر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے دلائل اکٹھا کیے ہیں, اور وہ دلائل بالکل صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کرے, یہ بہت بڑا راستہ انہوں نے کھولا ہے. ورنہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کس قدر ذلت کی زندگی خواتین جو طلاق یافتہ یا جو بیوہ ہیں گزار رہی ہیں, تو ان کو اگر اپنے جوڑ کا خاوند ملتا ہے
تو پھر وہ اس سے نکاح کر سکتی ہیں، اگر ماں باپ اجازت نہیں دیتے تب بھی وہ کر سکتی ہیں۔ اچھا ایک طرف یہ حدیث ہے، دوسری طرف یہ بھی اور بھی احادیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نکاح کو توڑوا دیا ہے۔ ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس میں، تو فرمایا کہ جو ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد نے میرا نکاح کر دیا، مجھے پسند نہیں، تو آپ نے اس کا نکاح منسوخ قرار دے دیا، اس کے نکاح کو ختم کر دیا کہ تمہارا نکاح یعنی مانیتا اس کی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ تمہیں نہیں پسند تھا وہ۔ تو لڑکی کی مرضی بہت بڑی چیز ہے، لڑکی کی مرضی، اگر لڑکی بالغہ ہے تو ماں باپ بھی اس کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ آج کل یہ معاملات عام ہے کہ ماں باپ ضد پر اڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، کسی غیر محرم سے شادی سے پہلے رشتہ قائم کرنا قطعاً اسلامی نقطہ نظر سے حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ یہ زنا ہے۔ لیکن بالفرض اگر مان لیجئے کہ اگر اس نے یہ غلطی کر لی ہے کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے یا لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے، تو اگر وہ گھر پر اظہار کرتے ہیں، تو اگر لڑکی میں کوئی عیب نہیں ہے، مثلا لڑکی آپ کے حساب سے پڑھی لکھی بھی ہے اور گھر میں دین کا بھی ماحول ہے یا اسی طریقے سے اخلاقاً بھی اچھی ہے، تو کیا غرض جاتی ہے اس میں، کیا یعنی مصیبت آ جاتی ہے کہ ضد پر اڑے ہوتا ہے، نہیں وہاں نہیں کرنا۔ بھائی اگر ٹھیک ہے تو کرنے میں کیا حرج ہے، جہاں ان کی یہ شرط ہوتی ہے کہ جہاں ہم چاہیں گے وہیں ہوگی، تو اس طرح تو لڑکا اور لڑکے کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو جب ماں باپ اس طرح کی ضد کرتے ہیں نا، تو ان کی لڑکیاں اور لڑکے بھاگ بھوگ کر کے کورٹ میرج کرتے ہیں، پھر بعد میں زندگی پر رونا پڑتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ چند منٹ رو لیجئے، یہ کہہ کر کہ لڑکا میری مرضی کے بغیر شادی کرنا چاہتا ہے اور لڑکی میری مرضی کے بغیر شادی کرنا چاہتی ہے، چند منٹ کے لیے رو لیجئے، زندگی بھر رونے سے بہتر ہے۔ ورنہ یہی ہوگا جو آج کل کیسز آ رہے ہیں، ماں باپ نہیں مانتے، لڑکا لڑکی بھاگ جاتے ہیں اور کورٹ میرج کر لیتے ہیں، کہیں خفیہ نکاح پڑھوا لیتے ہیں، بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی روتے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں، ذلت کی زندگی جیتے ہیں۔ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے یار؟ اگر لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اب ان کا نکاح کروا دیجیے، حلال رشتہ چاہتے ہیں نا، وہ حرام تو نہیں چاہتے۔ ہاں لڑکا اگر ایسا ہے، جواری ہے، شرابی ہے، زانی ہے یا بے دین ہے بالکل، تو پھر اس سے تو نہیں کریں، آپ اس کو سمجھائیں لڑکی کو۔ لیکن اگر لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے، کماتا ہے، کھلا سکتا ہے 2 وقت کی روٹی، تو کرنے میں کیا حرج ہے؟ برادری نہیں ہے ہماری، ٹھیک ہے، آپ نہیں ہے برادری تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی خوشی سے بڑھ کر تو برادری نہیں ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ، اگر لڑکی نے غیر کفو میں اپنا نکاح کر لیا ماں باپ کی اجازت کے بغیر، یعنی ولی کی اجازت کے بغیر، تو بچہ کی پیدائش سے پہلے ماں باپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ عدالت میں، شرعی عدالت میں جا کر کے اس نکاح کو ختم کروا سکے۔ یہ ماں باپ کا ایک حق ہوتا ہے، ولی کا۔ کفو اور غیر کفو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لڑکی اس کے یعنی حسب و نسب میں، خاندان میں اور اس کی تعلیم میں اور اسی طریقے سے مال وغیرہ کے معاملے میں لڑکی لڑکے کے برابر ہونی چاہیے۔ تو اگر لڑکی یعنی لڑکا جو ہے اس سے کم ہے، تو پھر ماں باپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ غیر و کفو میں کیا ہوا نکاح عدالت کے ذریعے منسوخ کرا سکیں، یعنی شرعی عدالت۔ باقی میرے دوستو عزیزو، اس معاملے میں بہت زیادہ حساس رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ بہت ضروری ہے۔ آج کل زنا کتنا عام ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی شادی نہیں کرواتے، تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ شادی کروا دیا کریں۔ ابھی کیا کماتا ہے، بھئی کمانے سے کیا مراد ہے؟ اگر 2 وقت کی روٹی اکٹھا کرنے کے لائق ہے تو کیا مسئلہ ہے پھر؟ باقی اللہ رب العزت دے گا، جب وہ آئے گی تو اللہ خود عطا فرما دے گا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ جتنے بے نکاح کنوارے ہیں ان کا نکاح کرواؤ۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں غنی کر دے گا۔ تو آج کل فقیر تو کوئی نہیں، اتنا بے غیرت تو کوئی نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی کو 2 ٹائم روٹی کھلا سکے۔ تو یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے ماں باپ کو۔ بہرحال نکاح ان کا ہو سکتا ہے۔ جی السلام علیکم جناب خان صاحب راجستھان سے کہتے ہیں کہ یہاں دبئی میں بہت سے بنگلہ دیشی بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے موبائل فون پر نکاح کیا ہے، موبائل فون پر نکاح کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں حضرت، بات یہ ہے کہ موبائل فون پر نکاح چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ دیکھیں ایجاب اور قبول کی مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ موبائل فون پر اگر لڑکا لڑکی قبول کرتے ہیں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجلس ایک ہونی چاہیے لڑکا اور لڑکی کی۔ لیکن لڑکا یہاں ہے، وہ سعودی عرب میں ہے، تو یا لڑکی وہاں ہے، لڑکا یہاں، تو اس طرح نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ البتہ لڑکا یا لڑکی کسی کو اپنا وکیل بنا دے کہ تم میری طرف سے ایجاب و قبول کر لو، تو لڑکے کا یا لڑکی کا وکیل، یعنی 2 گواہوں کی موجودگی میں اگر وہ ایجاب اور قبول کرتے ہیں تو پھر اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ مہتاب صاحب جھارکھنڈ سے کہتے ہیں کہ سوال میرا یہ ہے کہ مہر دین میں اہلیہ کو زمین رجسٹری کیا جا سکتا ہے کیا؟ اور اگر ہاں تو اہلیہ کے بعد پراپرٹی کا حقدار کون ہوگا؟ بھائی ابھی تو ان کے بعد کی بات، اگر بیوی نے آپ کی سن لیا کہ میرے بارے میں یہ سوال ہے تو اللہ جانے کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال بیوی کو آپ مہر میں زمین بھی دے سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر اس کو زمین
پر اختیار دینا پڑے گا، یعنی اس کو قبضے میں دینا پڑے گا. اگر آپ وہاں رہتے ہیں تو وہاں سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اگر آپ کا سامان وہاں رکھا ہے تو آپ کو وہاں سے اپنا سامان نکالنا پڑے گا. یا زمین اگر بنجر ہے یعنی خالی زمین ہے بغیر عمارت کی، تو اس کو آپ اس کے نام سے الاٹ کر سکتے ہیں، رجسٹر کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پورا قبضہ اس کو دے دیں آپ، وہ رکھے، بیچے، فروخت کرے، کسی کو دے دے، آپ کا اس میں دخل نہیں ہے. تو اس طرح مہر میں یہ زمین دی جا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اہلیہ کے بعد پراپرٹی کا حقدار کون ہوگا. دیکھیں اگر آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو یعنی اس کی جو وراثت ہے بیوی کی آپ کی، وہ اس کے ماں باپ کو بھی ملے گی. اگر ماں باپ نہیں ہیں تو اس کے بھائی بہنوں کو ملے گی، اور آپ کو بھی ملے گی، اور آپ کے بچوں کو بھی ملے گی. تو اب یہ تو آپ جانکاری کے لیے پوچھ رہے ہیں، اگر کبھی پوچھنا ہو تو آپ پوری تفصیل لکھ کر کے بھیجیں گے کہ کس کو کیا ملے گا، تو اس پر انشاءاللہ بتا دیا جائے گا. محمد ماجد صاحب فیض آباد سے کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ تراویح کی کتنی رکعات ہیں. تراویح کی 20 رکعتیں سنت ہیں، یہ احادیث سے ثابت ہے. تو اس میں جھگڑا لڑائی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی اس سے کم کا قائل ہے، مثلا بعض لوگ 8 کو سنت کہتے ہیں، تو پڑھنے دو بھائی، ہمارے نزدیک 20 سنت ہے تو ہم 20 پڑھ رہے ہیں. اس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں. سنت نماز ہے، سنت نماز کے لیے کتنی مباحثے ہو رہے ہیں، کتنے مناظرے ہو رہے ہیں، دشمنیاں ہو رہی ہیں، مسجدیں دوسری بن گئی ہیں. ان معاملات میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. 20 رکعت ہے، 20 رکعت تراویح پڑھ لو. دوسرا سوال میں نے کسی سے سنا کہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، کیسے ظہر اور عصر، جیسے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ. دیکھیں احادیث میں جمع بین الصلاتین کا تذکرہ آیا ہے، تو اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو، یعنی سفر میں ہو یا اسی طریقے سے بارش وغیرہ کا معاملہ ہو، تو آپ 2 نمازوں کو ایک ساتھ یعنی عصر مغرب اور مغرب عشاء کو ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے ائمہ نے اس پر فتویٰ دیا ہے، فقہا نے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمع یعنی حقیقی ممکن نہیں ہے. جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع حقیقی اور جمع صوری، یعنی صورتاً جمع. تو قرآن کریم کے اندر امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے یہ بہت زبردست اور خاندانی ہے، کیونکہ قرآن سے ان کی دلیل ڈائریکٹ ملتی ہے. قرآن کریم میں صاف حکم موجود ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اپنے وقت مقررہ میں فرض ہے، یعنی ہر نماز کا ایک وقت متعین ہے. تو اب قرآن کی آیت بھی ایک طرف ہے کہ نماز اپنے اپنے وقت پر فرض ہے، دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مغرب اور عشاء کو جمع کیا یا ظہر عصر کو جمع کیا. تو اب ان احادیث یعنی قرآن اور حدیث کی بات میں تطبیق کیسے دی جائے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ قرآن میں کچھ لکھا، حدیث میں کچھ لکھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بہت زبردست استدلال کیا. وہ استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمع فرمائی ہے یہ صورتاً جمع ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ عصر کے وقت مغرب کی نماز بھی ملا کر کے پڑھ لی جائے، یا مغرب میں عصر کی نماز ملا کر کے پڑھ لی جائے وقت داخل ہونے کے بعد. یہ تو ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. لیکن اس طرح جائز ہے کہ آپ نمازوں کو صورتاً جمع کریں. مثلا مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے اور عصر کا تھوڑا سا باقی ہے، اس تھوڑے سے باقی وقت میں آپ عصر کی نماز مکمل کر لیں. عصر کی نماز یعنی مغرب عشاء اگر آپ کو ملانی ہے مثال کے طور پر، تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی ہے کہ آپ 4 رکعت سکون سے پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اس ختم ہونے سے پہلے 4 رکعت عصر کی یا 3 رکعت مغرب کی پڑھ لیجئے. اور عشاء کا وقت جب تک آپ مغرب کی سلام پھیریں گے، دعا وغیرہ مانگیں گے، عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، تو اسی مصلی پر عشاء کی نماز آپ پڑھ لیجئے. تو یہ صورتاً جمع ہے، چونکہ احادیث میں جب جمع کا ذکر آ چکا ہے صحیح احادیث میں، تو پھر اس کا انکار کرنا یہ صحیح نہیں ہے. تو صورتاً جمع بہرحال ہو جائے گی. تو باقی حج میں جو جمع ہوتی تو اس کو تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، وہ تو ثابت ہے. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفی علماء بھی یہی بات کہتے ہیں. لیکن عام معاملات میں جیسے سفر میں یا بارش وغیرہ میں حقیقتاً جمع آپ نماز کو نہیں کر سکتے، صورتاً جمع کر سکتے ہیں. جیسے ظہر عصر کو جمع کرنا ہو تو عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہو، ظہر کا وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی ہو، تو ان چند منٹ میں آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں، جب تک عصر کا وقت ہو جائے گا عصر کی نماز پڑھ لیں. یہ جمع صورتاً ہوگی. تو اس طرح جائز ہے. سکیم صاحب راجستھان سے سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھیا کوڑا ڈالتی تھی، حدیث صحیح ہے یا غلط؟ میں نے ایک عالم سے سنا تھا کہ یہ لوگوں نے من گھڑت بنائی ہوئی ہے. بھائی میں نے ایک ویڈیو اس پر بنائی تھی، چند اس پہ مشہور جو احادیث ہیں، جھوٹی احادیث، ان کو میں نے اس میں جمع کیا، ان کے بارے میں تفصیل سے بات کی، جن میں اس بڑھیا والے واقعہ کا بھی ذکر ہے. وہ کلپ یوٹیوب پر مل جائے گی. اس میں لکھا ہے کہ چند موضوع احادیث. تو یہ حدیث جھوٹی من گھڑت فرضی ہے. اسی طریقے سے اور بھی روایات، جو بڑھیا ایک کچرے والی ہے وہ بھی جھوٹی ہے. ایک بڑھیا جو سامان لے کر کے جا رہی تھی، کہتی تھی محمد جو آیا ہے وہ بہکا رہا ہے ہم کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان لے لیا. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی محمد ہے. تو آگے چل کر کے کہا اماں آپ مجھے دے دو سامان، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ٹھیک ہے بیٹے. تو کہا کہ بیٹا تم بہت اچھے معلوم ہوتے، ایک بندہ ہے محمد، اس سے دور رہنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے.
آگے چل کر کے جب ان کا سامان پہنچا دیا شہر سے باہر، اس نے پوچھا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہا ابا مجھے ہی محمد کہتے. تو اس نے کہا کہ بیٹا تم محمد، تمہارے اخلاق تو اتنے اچھے، تم اتنے اچھے آدمی ہو، لوگوں نے تمہیں بدنام کیا ہے، میں ایمان لاتی ہوں. تو یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری احادیث ہیں. وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ ساری احادیث جھوٹی ہیں منکرات، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. حذیفہ بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب اگر کپڑے پہن کے نماز کو جا رہے ہوں اور چھینٹ پڑ جائے، جیسے گھر سے کوئی پانی گرے یا نالی کی چھینٹیں پڑ جائیں، تو اس مسئلے میں کیا کیا جائے؟ کیا کپڑے بدلنا پڑے گا تب نماز ہوگی، یا پانی ہاتھوں میں لے کے کپڑوں کو صاف کر لے تو نماز ہو جائے گی؟ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں بھائی، پانی اگر نالی یا گٹر وغیرہ کا ہے اور یقین ہے آپ کو یہ پانی ناپاک ہے، تو اس کو تو دھلنا ہی پڑے گا. اور دھلنا اس طرح پڑے گا کہ 3 مرتبہ اس کو دھلیں گے، پانی نچوڑیں گے، یا کم از کم بہتے ہوئے پانی میں ٹوٹی وغیرہ کے نیچے اتنا دھلیں گے کہ اس کی ناپاکی ظاہر ہونے کا یقین ہو جائے. باقی روڈ پر ایسے ہی پانی بارش وغیرہ کا بھرا ہوا ہے، اس میں گٹر وغیرہ کے پانی کی آمیزش نہیں ہے، تو پھر وہ تو کوئی حرج نہیں، اس میں تو گنجائش ہے. اسامہ صاحب بہرائچ سے کہتے ہیں کہ مرد کا اپنی عورت کو طلاق دینا اتنا آسان کیوں ہے؟ بھائی طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے اللہ اس کے رسول کے نزدیک. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تمام جائز چیزوں میں سب سے ناپسند جائز چیز جو اللہ کو ہے وہ طلاق ہے. تو طلاق سے گھر تباہ ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، خاندان برباد ہوتے ہیں. تو لفظ طلاق کو اپنے زبان پر نہیں لانا چاہیے. جو لوگ ایک بارگی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں بہت بڑا جرم کرتے ہیں. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ان کو سزائیں بھی ملتی، لیکن طلاق چونکہ واقع ہو جاتی ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، کچھ ہو ہی نہیں سکتا 3 طلاق کے بعد میں. یا ایک طلاق کا پروسیس شریعت نے بیان کیا ہے کہ ایک طلاق دینا چاہیے، پھر جو وقت متعین ہے اس کا انتظار کیا جائے، اگر اس میں رجوع ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد میں پھر ایک پروسیس اور ہے کہ دوسری طلاق دی جائے، پھر اس میں 3 مہینے کا اسی طریقے سے اور بھی پورا پروسیس ہے. تو اس طرح طلاق دینی چاہیے. لیکن آج کل لوگ زبان پر طلاق رکھے رہتے ہیں، تو میں طلاق وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں. گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. وہ ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں. ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخش اور عزت کی روزی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ سورہ آیت ہے، اور الگ الگ مفتی نے الگ الگ اس کا مطلب بتایا ہے. آپ اس آیت کی آسان سی تفسیر بتائیے. سورہ نور آیت نمبر 26. جی ہاں، الخبیثات للخبیثین، اس طرح کی قرآن پاک کے اندر آیت موجود ہے، لیکن اس کے کئی مطلب فقہاء نے بیان، مفسرین نے بیان کیے، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ الگ الگ مفتی نے الگ الگ اس کی تفسیر بیان کی ہے. تو میں نے جہاں تک پڑھا ہے تو اس کے بارے میں 2 مشہور تفسیریں ہیں. نمبر 1 تو اس میں اللہ رب العزت نے، دیکھیں یہ حکم کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ایک اصول بنایا ہو کہ گندے مرد گندی عورتوں کو ملیں گے، یہ ایک اصول ہے. یہ اصول نہیں ہے، یہ ایک کامن سی بات بیان کی گئی ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جو بندہ گندا ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے، اس کا میلان اور رجحان بھی اسی عورت کی طرف ہوتا ہے جو گندی اور غلیظ ہے. جیسے بدکار ہوتا ہے تو اس کا رجحان بھی بدکار عورت کی طرف ہوتا ہے. تو اس کا ایک مطلب یہ بیان، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے وہی ہے، ان کو وہی ملے گی، یہ مطلب نہیں لیا گیا ہے. یہ مطلب لیا گیا ہے کہ یعنی جو گندا انسان ہوتا ہے، گندا مرد ہوتا ہے، تو اس کا رجحان، اس کی فیلنگ کی گندی عورت کے لیے جاگتی ہے. یہ ایک یعنی ایک کامن سی بات، ایک نیچر کی بات بتائی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی لکھا ہو کہ جو یعنی خود بدکار ہو وہ بدکار عورت کے لیے ہو سکتا ہے، بدکار عورت اس کو ملے، لیکن یہ مطلب مفسرین نے یعنی اس کو نہیں لیا ہے. پہلے والے کو زیادہ لیا ہے کہ اس کا رجحان اور میلان اور فیلنگز یعنی گندی عورت کے لیے ہوتی ہے. یہ جو ہے اس کی تفسیر کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو ایک تو یہ ہے، ایک دوسرا ہو سکتا ہے اسی یعنی جو ترجمہ ہے اسی طرح معاملہ ہو. اور اچھا، اگر اسی طرح معاملہ لے لیں گے کہ اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جو گندا مرد ہوگا وہ گندی عورت کے لیے ہے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہے، یہ اصول نہیں ہو سکتا بھائی. قرآن پاک کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے. لوط علیہ السلام پکے مومن پیغمبر تھے، بیوی ایک نمبر کافرہ تھی، مسلمان نہیں ہوئی، ایمان نہیں لائی، حالانکہ وہ تباہ و برباد ہو گئے، دنیا میں اس پر عذاب آ گیا. تو کیا کہیں گے؟ یہ لوط علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک، ان کے اندر کوئی کمی تھی؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے لیکن بیوی صحیح نہیں تھی ان کی. اسی طریقے سے فرعون کی بیوی آسیہ، جس کا نام لکھا ہے کتابوں کے اندر، وہ بڑی نیک تھی، پاک باز تھی. تو یہ اصول اور ضابطہ اللہ کا نہیں ہے بھائی. دیکھو اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ ہر انسان کا عمل اس تک محدود رہتا ہے. یہ نہیں کہ ہم جیسے ایک بات چلتی ہے کہ تم زنا کرو گے تمہارے گھر کی بیٹیوں سے زنا کیا جائے گا، زنا لوٹتا ہے گھر پر. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ
بھائی آپ نے زنا کیا، آپ کی بہن بیٹیوں کا اس میں قصور تھوڑی نہ ہے کہ ان سے زنا کیا جائے گا، یہ بات نہیں صحیح ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ گھر کے بڑوں کا، گھر کے مردوں کا، ماں باپ کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، تو اگر وہ آپ کو بے غیرت دیکھیں گے تو وہ خود بے غیرت بن جائیں گے، یہ مطلب لیا جا سکتا ہے اس مقولے کا جس میں کہا گیا ہے کہ تم زنا کرو گے تمہاری اولاد سے زنا کیا جائے گا، اس کا یہ مطلب تو لیا جا سکتا ہے کہ تمہاری بےغیرتی ان پر ظاہر ہوگی تو وہ بھی بے غیرت بن جائیں گے، تو وہ بھی اس طرح کے کام کریں گے، لیکن یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ لازماً یہ چیز ہو کر کے رہے گی۔ اسی طرح اس آیت کا لازماً یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ گندے مرد کو گندی عورت ہی ملے گی، گندے مرد کو گندی عورت نہیں، حضرت فرعون جو تھا اس کی بیوی تو بڑی نیک تھی، آسیہ ایمان لے آئی تھی، اور تو اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تیسرا مطلب بیان کیا گیا، خبیثات سے مراد گندی باتیں، گندی عادتیں ہیں، گندی سوچ ہے، یہ مطلب بھی مفسرین نے بیان کیا ہے۔ الخبیثات للخبیثان یعنی گندی عادتیں، گندی باتیں گندے لوگوں کے لیے ہیں، یعنی جو گندا ہوتا ہے وہ گندی باتیں بھی کرتا ہے اور گندی عادتیں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کسی اور کی سزا کسی اور کو نہیں دیتے۔ واللہ تعالی عالم۔ فرماتے ہیں خان صاحب معراج صاحب، یہ تو ہمارے ہم نام ہیں ماشاءاللہ، سیتاپور سے کہتے ہیں کہ حضرت مجھے 4 وقت کی نماز مل جاتی ہے اور کام کی مشغولیت کی وجہ سے ظہر چھوٹ جاتی ہے، تو کیا میں ایسے ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ اگر پڑھ سکتا ہوں تو طریقہ کیا ہوگا؟ فقط والسلام۔ یہ میں تفصیل سے بھی بتا چکا ہوں کہ 2 نمازیں اس طرح جمع نہیں کی جا سکتی، تو آپ کو چاہیے کہ وقت نکالیے حضرت، جماعت سے نماز پڑھیے مسجد میں جا کر کے۔ اگر ہم نے یہ سوچا کہ ہم دکان پر ہی پڑھ لیں گے تو مسجدیں تو ویران ہو جائیں گی، آپ یہ سوچیں گے، میں بھی یہ سوچوں گا، اگلا بھی یہ سوچے گا، تو پھر وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، مسجدوں کو تو وہی لوگ والیوم الآخر، مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ اس کے یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر مسجدوں کی آبادی کی محنت کہاں چلے گی؟ تو مسجد میں نماز پڑھیے بالفرض، اگر آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو آپ بعد میں ادا کر رہے ہیں، لیکن ادا تو وقت میں ہی کریں گے، اگرچہ عصر کی نماز سے کچھ پہلے، یعنی جو میں نے پہلے پروسیس بتایا تھا نا کہ لاسٹ میں ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہو، اس وقت میں آپ نماز ظہر پڑھ لیں اور سلام پھرنے کے بعد وہ ختم ہو چکا ہوگا تو اس میں آپ بعد میں نماز عصر پڑھ لیں، لیکن ایک وقت میں 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، یہ بالکل واضح بات ہے۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب خیر و عافیت سے؟ الحمدللہ بالکل خیر و عافیت سے ہیں۔ شاہ رخ صاحب اندور مدھیہ پردیش سے فرماتے ہیں کہ مجھے دکان پر جماعت سے نماز پڑھنے میں سستی آتی ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے، تو کیا میں انفرادی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتے آپ، پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بلا وجہ جماعت کو ترک کرنے سے ثواب سے لوگ محروم رہیں گے، فرض ادا ہو جائے گا آپ کے ذمے سے۔ دیکھیں جماعت کو لازم پکڑو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علیکم بالجماع، کہ جماعت کو لازم پکڑو تم لوگ۔ دیکھیں جماعت اور اجتماعیت میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے اور قبولیت بھی ہوتی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جتنے زیادہ نمازی ہوں گے اتنی قبولیت بڑھے گی، نمازیوں میں جتنا اخلاص ہوگا اتنی قبولیت بڑھے گی۔ تو محض آلس کی وجہ سے، محض سستی کی وجہ سے جماعت کو چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو تو نفاق کہا گیا ہے، تو اس لیے ایسا نہ کریں۔ بالفرض اگر چھوٹ جائے کبھی تو آپ پڑھ لیں، لیکن اس کو عادت بنا لینا یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ مسجد میں نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اگر کبھی چھوٹ جائے تو آپ دکان پہ پڑھ لیجئے، لیکن اس کا مزاج بنانا یہ بڑی محرومی کی بات ہے، اس کا مزاج مت بنائیے آپ۔ یعقوب صاحب ہریانہ، نماز میں کھانسنا، گلا صاف کرنا کیسا ہے؟ مقتدی کے لیے کیسا ہے اور امام کے لیے کیسا ہے اور انفرادی نماز کے لیے کیسا ہے؟ بھائی سب کے لیے مسئلہ ایک ہے کہ اگر عذر کی وجہ سے ہو، گلے میں بلغم اچانک آ گیا، کھانسنا ضروری ہے، یا چھینک آ گئی، روکنے پر نہیں رک رہی ہے تو کھانس یا چھینک سکتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ البتہ اگر بلا وجہ بار بار جان بوجھ کر کے کریں گے تو اس سے نماز میں کراہت آئے گی، ثواب میں کمی آئے گی، مکروہ ہوگی نماز، لیکن عذر اگر ہے تو پھر وہ معاف ہے، بھائی کیا کر سکتے ہیں۔ حذیفہ صاحب کانپور سے کہتے ہیں حضرت والدہ اور والد کی قبر پر ہر جمعہ کو جاتا ہوں، جیسا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جمعہ کو آیا کرو، مگر میں یہاں آ کے کچھ سورہ پڑھتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور تمام مرحومین و مرحومات کے لیے بھی کرتا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ اگر درست ہے تو مفتی صاحب قبرستان میں حاضری کا سنت طریقہ بتا دیجیے، اور میں اپنے والد اور والدہ کے لیے کس کس طرح سے ایصال ثواب کر سکتا ہوں، رہنمائی فرمائیں۔ مفتی صاحب دیکھیں، والد اور والدہ کے لیے سب سے بہترین ایصال ثواب وہ صدقہ ہے، مالی عبادت ہے، چونکہ صدقے کا ذکر احادیث میں صراحتاً مذکور ہے کہ تم اپنے مرحومین کی طرف سے صدقہ کرو، اللہ انہیں ثواب دے گا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تشریف لائے، فرمایا کہ میری ماں فوت ہو چکی ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں صدقہ کر سکتے ہو۔ اسی طرح مرحومین کو کی طرف سے پانی پلانے پر بھی ثواب کا ذکر موجود ہے کہ آپ پیاسوں کو پانی پلائیں گے اور اس کا ثواب بھی آپ کے والدین کو یا مرحومین کو ملے گا نیت کرنے پر۔ اس کے بعد آپ پڑھ کر کے بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن صدقہ زیادہ افضل ہے، صدقہ، خیرات، دعائے مغفرت، باقی اب پڑھتے ہیں تو اس کا بھی ثواب انشاءاللہ تعالی ان کو ملے گا۔ قبرستان جائیں، آخرت کی یاد کے لیے جائیں، ایک دن ہمیں بھی آنا ہے، ہمارے والدین جا چکے ہیں تو ہم بھی ایک دن یہاں آئیں گے، ہم کو بھی اپنی قبر میں جانا ہے اور حساب اور کتاب دینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے انشاءاللہ، جو کہ رمضان میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے زوجہ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور تمام طریقے کی سہولتیں نصیب فرمائے اور نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہوگی، اس میں جو ہماری اہلیہ کے روزے چھوٹیں گے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ بھائی جو روزے چھوٹ جائیں گے یعنی پریگننسی کے یا ولادت کے دوران یا یعنی جو بچے کے جو وقت ہوتے ہیں اس میں یعنی اس میں پاکی حاصل نہیں کر سکتی، تو اس میں آپ روزے کی قضا تو بہرحال آپ کی اہلیہ رمضان کے بعد جب بھی پاک ہوں گی تو وہ کریں گی، تو قضا کرنے کا حکم ہے، روزہ وہ نہیں رکھیں گی۔ جتنے روزے چھوٹے ہوں گے ان کو یاد رکھیں اور پھر جو ہے ان کو جب بھی ان کو موقع ملے جلد از جلد اس کی قضا کر لیں۔ مفتی صاحب ہاتھ میں ویکو لگا ہوا ہے، اس میں انجیکشن لگتی ہے، تو میں وضو کیسے کروں؟ کیا ویکو پر پانی ڈالنا ضروری ہے یا صرف اتنے حصے پر مسح کر لوں؟ اگر پانی سے دھونا پاسبل ہے، ڈاکٹر پرمیشن دیتا ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہے تو دھو ڈالیے۔ اگر پاسبل نہیں ہے، نقصان ہوگا، اندر پانی جانے کا خطرہ ہے اور کوئی عذر ہے، تو آپ باقی حصے کو دھل لیں، اس حصے پر مسح کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت میں اٹھ گیا اور پھر یاد آنے پر بیٹھ کر اتحیات پڑھی اور پھر نماز مکمل کیا، تو کیا نماز ہو جائے گی یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ 2 رکعت پر بیٹھنا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی شخص نہیں بیٹھا بھولے سے بعد میں یاد آیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بیچ میں ہی یاد آیا تو اس میں 2 باتیں ہیں، اگر آپ اتنا اٹھ گئے تھے کہ یعنی دیکھنے والا کہے کہ یہ کھڑا ہو رہا ہے، یعنی کھڑے ہونے کے قریب تک اٹھ گئے تھے آپ، تو اس پر سجدہ سہو کریں گے، اور اگر دیکھنے والے کہیں کہ لگتا ہے یہ بیٹھ رہا ہے یعنی بیٹھنے کے آپ قریب زمین کے قریب ہوں گے تو آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن ایک قاعدہ سن لیں کہ اگر آپ دوسری رکعت سے کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کر کے، چونکہ آپ کھڑے ہو گئے تو آپ قیام میں آ گئے، قیام فرض ہے، تو کھڑے ہو جائیں، نماز پوری کریں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔